لا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور اللہ کے بندے کسی نردوش کی ہتیا نہیں کرتے، کسی بے قصور کو قتل نہیں کرتے۔ اسلام کا ماننے والا آتنکوادی نہیں ہو سکتا۔ اسلام کا ماننے والا وہ انسان ہے جس نے اتراکھنڈ میں سرنگ کے اندر پھنسے ہوئے 15 نوجوان 15 مزدور 15 دن سے پھنسے ہوئے تھے، ان مزدوروں کو نکالنے والوں میں ایک مسلمان لڑکا قریشی، اس کا نام قریشی خاندان کا وہ لڑکا، مسلمان لڑکا، اس نے اپنا دماغ لگا کر کے، اپنا ٹیلنٹ لگا کر کے ان مزدوروں کو نکالا تھا۔ میرے بھائیوں، ہمارا اتہاس رہا ہے، ہم نے جانوں کو بچایا ہے، ہم نے جان نہیں لی ہے، ہم نے تو دیش کو آزاد کرنے کے لیے ہمارے علماء نے اپنا خون بہایا ہے اور کالا پانی کی سزاؤں کو جھیلا ہے۔ ہاں، اسلام کا نام لے کر کے کوئی اگر نردوشوں کی ہتیا کرتا ہے، اس کے لیے اسلام ذمہ دار نہیں ہے، اس کے لیے اسلام کو بلیم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسلام تو کیا کہتا ہے؟ ایک نردوش کی ہتیا کرنے والا پوری مانوتا کو قتل کرنے والا ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ایک انسان کی ہتیا کرنے والا پوری انسانیت کا ہتیارہ ہے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور ایک انسان کی جان بچانے والا پوری انسانیت کی جان بچا رہا ہے۔ مسلمان جان بچاتا ہے، مسلمان جان لیتا نہیں ہے۔ اور یہ اتراکھنڈ کے اس نوجوان نے پوری دنیا کو یہ میسج دیا ہے۔ لاک ڈاؤن میں مسلمانوں نے سفر سے آنے والے مسافروں کو اور مزدوروں کو کھانا کھلایا اور پانی پلایا، اور سرکار نے اور حکومت کے لوگوں نے اور فرقہ پرستوں نے انہی لوگوں کو بدنام کیا، اور میڈیا والوں نے انہی لوگوں کو بدنام کیا۔ نہیں میرے بھائی، مسلمان اس دیش میں ہمیشہ جب بھی کوئی سنکٹ آیا، کوئی مصیبت آئی، مسلمان ہمیشہ ساتھ دینے والا اور مصیبتوں میں لوگوں کی مدد کرنے والا رہا ہے۔ ہمارا اتہاس اس بات کا ساکشی رہا ہے، ہماری تاریخ اس بات کی گواہ رہی ہے۔ والذین لا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اللہ کے خاص بندے کسی کو قتل نہیں کرتے، کسی کی جان نہیں لیتے، کسی بے قصور کی ہتیا نہیں کرتے۔ ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے، وہ بدکاری نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے۔ زنا کیا ہے؟ مرد اور عورت کا غیر شرعی طریقے سے، ناجائز طریقے سے تعلق قائم کرنا۔ اسلام نے لڑکا لڑکی جوان ہو گئے، شادی کے قابل ہو گئے، اسلام نے شادی کا آپشن دیا ہے۔ اپنے لڑکوں کی شادی سمے پر کراؤ، اپنی لڑکیوں کی شادی سمے پر کراؤ، اور شادی کے رسم و رواج کو توڑ دو۔ یہ دہیج کا چکر چھوڑ دو، یہ بارات کا چکر چھوڑ دو۔ جب تک آپ نکاح کو آسان نہیں کریں گے، زناکاری کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہاری لڑکیوں کے لیے ایسا رشتہ آ جائے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا اچھا اخلاق والا ہے، لڑکا اچھے گھر والا ہے، اپنی لڑکیوں کی شادی اس سے کر دو۔ الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں بہت سارا فتنہ پھیل جائے گا، وفساد عریض، اور بہت سارا فساد پھیل جائے گا۔ آج نکاح مشکل ہو گیا اور زنا آسان ہو گیا۔ آج فیس بک کی چیٹنگ اور واٹس ایپ کی چیٹنگ کے ذریعے آج نوجوان لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، اور پھر بعد میں جا کر کے ملاقات تک ہوتی ہے، اور ہوٹل کے کمروں میں جا کر کے زنا تک ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس قوم کا نوجوان آج زناکاری کی طرف بھی جا رہا ہے، اور اسی لیے اللہ جب قرآن میں زنا کا ذکر کرتا ہے تو اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ زنا مت کرو، بلکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی نہ جانا، زنا کے پاس بھی نہ جانا، یہ بڑا ہی گندا راستہ ہے۔ میری پیاری ماں و بہنوں، آپ کو جو یہ حکم دیا گیا کہ آپ جب بھی گھر سے نکلو تو پردے میں نکلو، یہ حکم کیوں دیا گیا؟ تاکہ زناکاری کا راستہ بند ہو جائے۔ عورت سے کہا گیا جو تیرے محرم رشتہ دار نہیں ہے، تیری خالہ کا لڑکا ہے، تیرے ماموں کا لڑکا ہے، تیرے چاچا کا لڑکا ہے، وہ تیرا محرم نہیں ہے، اس سے تیری شادی ہو سکتی ہے۔ جب تو جوان ہو گئی تو اپنے خالہ کے لڑکے سے بھی پردہ کیا کر، اپنے ماموں کے لڑکے سے بھی پردہ کیا کر، اپنے چاچا کے لڑکے سے بھی پردہ کیا
کیا کر. اپنے گھر کے گارجینوں سے میں کہتا ہوں اپنی بیٹیاں، جب آپ کی بیٹیاں جوان ہو جائیں، جب آپ کی لڑکیاں جوان ہو جائیں تو جس طریقے سے گاؤں کے بچوں سے بچاتے ہو، جس طریقے سے گاؤں اور محلے کے لڑکوں سے اپنی بیٹیوں کو بچاتے ہو، ویسے ہی ماموں کے، خالہ کے اور چاچا کے لڑکوں سے بھی بچایا کرو، وہ آپ کی بیٹیوں کے لیے غیر محرم ہیں. اسی طریقے سے دیور بھابھی کا رشتہ ہے. دیور بھابھی میں ہمارے یہاں ہنسی مذاق ہو رہا ہے. دیور بھابھی کو بائک پر بٹھا کر کے گھوم رہا ہے اور بھابھی اپنے دیور کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے جا رہی ہے اور جیجا اور سالی ساتھ میں گھوم رہے ہیں. میرے بھائیوں، یہ زناکاری کے چور دروازے ہیں، یہ زناکاری تک سماج کو لے کے جانے والے راستے ہیں. اسی لیے اسلام نے ہر وہ چور دروازہ بند کر دیا جہاں سے سماج کے اندر زناکاری آ سکتی ہے، اور اللہ نے صاف کہہ دیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جانا. کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے تم زنا کے قریب جاؤ، اس لیے کہ زنا بہت گندا کام اور بہت برا راستہ ہے. تو رحمان کے بندے زنا نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے. اور یہ تین سب سے بڑے بڑے پاپ ہیں. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلق. سب سے بڑا پاپ یہ ہے تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرا دو. پھر پوچھا گیا اے اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک. اپنی اولاد کو قتل کر دو اس ڈر سے کہ وہ کل تمہارے ساتھ کھائے گی. اولاد کو قتل کرنا، میرے بھائی آج ماں کے پیٹ میں بھی اولاد کو قتل کیا جا رہا ہے، آج ایبارشن کیا جا رہا ہے، آج ماں کے پیٹ میں حمل کو ضائع کیا جا رہا ہے. 1400 سال پہلے لوگ بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد زمین میں گاڑا کر دیتے، اور آج کا انسان اتنا حیوان ہو چکا ہے وہ ماں کے پیٹ میں اپنے اولاد کو مار ڈالتا ہے اور اپنی اولاد کو قتل کر ڈالتا ہے. میرے بھائیوں، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی اولاد کو قتل کر دو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی. پھر پوچھا گیا اے اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو. زنا تو کسی کے ساتھ بھی حرام ہے، لیکن پڑوسی پڑوسی پر وشواس کرتا ہے، پڑوسی پڑوسی پر بھروسہ کرتا ہے. اگر انسان اپنی پڑوسن کے ساتھ زنا کرتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ تین بڑے بڑے گناہ ہیں جن کا یہاں اللہ نے ذکر کیا ہے. تو رحمان کے خاص بندے ان تین گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے. وہ شرک نہیں کرتے، وہ قتل نہیں کرتے، وہ زنا نہیں کرتے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. اور جو یہ تین کام کرے گا، جو شرک کرے گا، جو زنا کرے گا، جو قتل کرے گا، وہ بہت بڑا گنہگار ہے. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. اور اگر مسلمان یہ تینوں کام کرتا ہے تو اس کو ڈبل عذاب دیا جائے گا اور وہ جہنم میں ہمیشہ، جو شرک کرے گا وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کسی نے شرک کر لیا، کسی نے زنا کر لیا، کسی نے قتل کر لیا، اب توبہ کرنا چاہتا ہے، اب سدھرنا چاہتا ہے، تو سدھر سکتا ہے کہ نہیں؟ توبہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کی واپسی کا کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ تو اللہ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. ہاں، جو توبہ کر لے، جو ایمان لے آئے اور جو نیک عمل کرنے لگے. پہلے زنا کرتا تھا، پہلے قتل کرتا تھا، پہلے شرک کرتا تھا، اب ایمان لے آیا، اب سدھر گیا، اب اچھا عمل کر رہا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کے ہم گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے، ان کے غلط کاموں کو ہم نیکیوں میں بدل دیں گے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. اور جو سچی توبہ کرتا ہے وہ در حقیقت بھٹکے ہوئے راستے سے آ کر کے اللہ کے راستے پر لوٹ جاتا ہے. توبہ کا مطلب ہی ہوتا ہے لوٹنا. جب غلط کام کر رہا تھا، غلط راستے پہ جا رہا تھا، اب توبہ کر لیا، اب صحیح راستے پر لوٹ گیا. پہلے NH پہ چل رہا تھا، ہائی وے پہ جا رہا تھا، اب دائیں بائیں جانے لگا، اب جب توبہ کر لیا دوبارہ NH پہ آ گیا، دوبارہ ہائی وے پہ آ گیا. تو توبہ کرنے والا اللہ کے راستے پہ لوٹ آتا ہے. اسی لیے توبہ کو توبہ کہا گیا. توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹ جانا. گاڑی کو آپ گھما لیتے، یو ٹرن کر لیتے نا، اس کو توبہ کہا جاتا ہے. تو توبہ کرنے والا یو ٹرن لے لیتا ہے، وہ اللہ کے راستے پر واپس چلا.